جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، ان کے ناموں کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج کے ان شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ مائیں سلوٹ کے قابل ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے، جوان کیے۔ وہ بچے، وہ خواتین جنہوں نے اپنے سر کی چھاؤں اور چھت وطن کے لیے قربان کی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہیں جزا عطا فرمائے اور صبح قیامت بھی اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سرحدوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ بیچارے بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ اصل یہ لوگ پہرے دار بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں۔ کسی کے قریب اگر ان شہداء میں سے کسی کا رہنا ہو، گھر ہو، بچوں سے ملاقات ہو تو ضرور ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ہمارے ہاں رسمی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ ایک دو، لیکن ان کا مستقل خیال رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ شہید کے بچوں کے لیے یہ جذبات دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دنیا میں بھی میں وارث ہوں، قیامت میں بھی میں وارث ہوں۔ یہاں تک شہداء کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھے نا، حضور ہر سال خود شہداء احد کے مزاروں پہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ پھر ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عمر جاتے تھے، پھر ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان گئے، پھر ہر سال مولا علی گئے، پھر ہر سال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی گئے۔ وہاں جاتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے شہداء احد کے مزارات پر۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے اور ہر دشمن اور ہر سازش سے اللہ اس ارض مقدس کو محفوظ و ممنون رکھے۔ 6 ستمبر ہے، یوم ختم نبوت ہے۔ پاکستان کی اسمبلی نے 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس اسمبلی میں جس قسم کے بھی، جس طرح کے بھی افراد تھے جنہوں نے بھی اس قرارداد میں تھوڑا سا بھی حصہ لیا، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہر اس شخص کو جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھا تھا اور علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرارداد پر جس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، مالک انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قادیانی سے ہمارا شدید اختلاف اس لیے ہے، جو تو ہیں عیسائی، وہ تو ایک الگ دین مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ اپنا عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کریں۔ قادیانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر نقب زنی کرتا ہے، وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ارتداد کی بات کرتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مسلمان کا اختلاف زیادہ سخت ہے کہ عیسائی کم از کم اسلام کا حلیہ تو نہیں نہ بگاڑتے، ایک الگ دین کو مانتے، اور یہ کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ایک نئے نبی کا تصور پیش کر کے ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو دین کی ساری شکل و صورت کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، اور صبح قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کریم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ یہ دروازے نبوت بند ہے۔ چونکہ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک پوری جماعت کا نام ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ کسی بھی ایسی طاقت کو جو اسلام کا حلیہ خراب کرنے والی اسے سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ آزادی رائے کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آزادی رائے اور ہوتی ہے، لیکن کسی دین کے اندر شامل ہو کے اس دین کا حلیہ بگاڑنا، یہ بات اور ہوتی۔ اس لیے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کو چاہیے اقلیت کتنا وقت گزاریں، وہ اسلام کا نام لے کے کسی جگہ بھی اسلام میں کسی قسم کا رخنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہمیشہ غیرت ایمانی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔
ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر، کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما، مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے، وہ نہیں سمجھتے کہ ادب اداب کس چیز کا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہوگی، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA B.Ed اس کے بعد MPhil میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، تو MA کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے، MPhil کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے، پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب۔ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جج، اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی۔ فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے،
اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے، باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے، اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے۔ اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنے گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا، شاگرد تھے۔ باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چوپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا، جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا، تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، بے اصلاں نال۔ میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، نال مستریاں نہ لا انہوں تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے، اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں۔
ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں